اگر تو آپ لوگوں میں سے کوئی وہ ایسے والا ہے تو یہ ویڈیو اس کے لیے نہیں ہے. یہ ویڈیو لانگ ویڈیو ہے, پوری ڈیٹیل ویڈیو ہوتی ہے. تو وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ جو کمپلیٹ اور جن کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, ایسے والے فوراً سے اس ویڈیو سے شارٹ ہو جائیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو بلاگ. تو آج ہم لوگ وزٹ کریں گے F14 اور F15 کا باقاعدہ ایریا بھی وزٹ کریں گے. راستہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا, اس کی پرائسز, اس کی انسٹالمنٹ کے بارے میں کہ کیا انسٹالمنٹ ہے. اور یہ FGEHA کا سیکٹر ہے, فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا سرکاری سیکٹر ہے. یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے. اکثر لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ CDA اپرووڈ ہے, یہ کہاں پہ آتا ہے, یہ کیسے آتا ہے. تو یہ ساری تفصیل اس ویڈیو کے بیچ میں ہے, اسی لیے تو میں نے وہ ایسے والوں کو شارٹ کر دیا ویڈیو سے. تو چلتے ہیں, پہلے آپ کو راستہ سکھاؤں گا, پھر ساری تفصیل بتاؤں گا, پلاٹ کے سائزز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس میں ہوگی. تو چلیں اب چلتے ہیں راستے کی طرف اور پھر سائٹ وزٹ بھی کریں گے. تو ابھی ہمارا رخ جو ہے یہ 0 پوائنٹ کی طرف ہے, اور ہم لوگ کشمیر ہائی وے کے اوپر, جس کو سری نگر ہائی وے بھی کہا جاتا ہے. اور یہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے جو آپ کو گھر وغیرہ دکھ رہے ہیں تو یہ G14 سیکٹر ہے, G14 کا 4 سب سیکٹر. تو ادھر بھی اگر آپ لوگ کوئی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہے ہو, کوئی مکان, دکان یا پلاٹ وغیرہ, یا کوئی کمرشل پلاٹ وغیرہ آپ لوگ پرچیز کرنا چاہ رہے ہو, تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں, اور واٹس ایپ پہ پوری تفصیل بتایا کریں کہ آپ کا بجٹ کیا ہے, کتنے میں آپ کو پلاٹ چاہیے, اور کیا چیز آپ کو چاہیے یا مکان چاہیے. جو چیز پوری تفصیل کے ساتھ, ڈیٹیل کے ساتھ میسج کیا کریں. تو یہ لیفٹ پہ یہ آپ کو بورڈ بھی نظر آ رہا ہے G14 کا, ادھر سے یہ ڈبل روڈ جا رہی ہے G14 کی طرف. تو G14 کی بیک سائڈ پہ آپ کو F14 ملے گا, اور اس کے پیرالل آپ کو مل جائے گا F15. یہ اچھا مین نشانی میں آپ لوگوں کو بتا دوں, یہ جو PSO کا بورڈ اور یہ پیٹرول پمپ وغیرہ دکھ رہا ہے نا, تو ادھر سے یہ ہم لوگ سروس روڈ ویسٹ جو ہے G13 کی, اس پہ ہم لوگ جائیں گے. یہ PSO کا پیٹرول پمپ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ادھر سے آپ لوگوں نے انٹری لینی ہے. اور یہ رائٹ سائڈ پہ ابھی آپ کو جو یہ گھر وغیرہ دکھ رہے ہیں, تو یہ G13 1 کے ہیں, سب سیکٹر 1 ہے G13 کا. ہر سیکٹر میں 4 سب سیکٹرز ہوتے ہیں, 1 2 3 اور 4. اور ہر سیکٹر کے ان بیٹوین ایک گرین بیلٹ ہوتی ہے, جیسا کہ یہ لیفٹ کی طرف آپ کو دکھ رہی ہے, اور اس کے اکراس آپ کو G14 ملے گا. تو اسی طرح پورے اسلام آباد کا جو نقشہ ہے, اس کے ہر سیکٹر کے درمیان میں ایک گرین بیلٹ ملے گی آپ کو, جو بائرفرکیٹ کرتی ہے 2 سیکٹرز کو. تو ابھی ہم لوگوں نے اسٹریٹ اس روڈ پہ, اچھا کشمیر ہائی وے سے آلموسٹ میکسیمم آپ نے, بہت حد ہوا تو آپ لوگ 1 کلومیٹر کا یہ پیچ ہے, اس کو آپ یہ سیکٹر کو, یا 1 یا 1.5 کلومیٹر ہوگا, تو اس سیکٹر کو آپ کراس کریں گے G14 کو یا G13 کو. اور یہ روڈ جیسے ہی اختتام پہ پہنچے گی تو آپ کو سامنے کچھ آبادی دکھے گی. میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو, گاؤں کی آبادی ہے ابھی. تو وہ سیکٹر شروع ہو جائے گا F14, اور پھر میں فردر آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ کہاں سے آپ نے کیسے انٹر ہونا ہے F14 کے اندر. تو کوشش کریں گے کہ اندر بھی جائے, تھوڑی سی آبادی وغیرہ دیکھیں کہ کیا سچویشن ہے, ابھی کام کی کیا صورتحال ہے, کوئی پروگریس چل رہی ہے ڈیولپمنٹ کی کہ نہیں. کیونکہ کافی پیچھے ہائپ کریٹ ہو گئی تھی 1-1.5 مہینہ پہلے, پرائسز کافی اوپر چلی گئی تھی, اس کی پروفٹ پرائسز جو تھی وہ کافی زیادہ چلی گئی تھی. ابھی تھوڑی سی پرائسز اس کی ڈکلائن کی طرف آئی ہیں, مطلب کم ہوئی ہے پرائسز. تو چلیں فردر دیکھتے ہیں, پھر میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. اچھا جی, یہ لیفٹ پہ آپ لوگوں کو جو گھر وغیرہ دیکھ رہے ہیں نا, تو یہ G14 3 کا ایریا آ گیا, اور یہ رائٹ پہ ابھی ہمارے آ گیا G13 2 کا ایریا. اور سامنے میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا تھوڑا سا زوم کر کے دکھائے, وہ جو سامنے گھر وغیرہ ہے نا, تو یہ آ جاتے ہیں F14 کے ایریے میں. پر یہ جو بالکل سامنے آپ کو شیپر انٹرپرائزز دکھ رہا ہے, تو یہ اس گرین بیلٹ کے ایریے میں یہ ایریا آئے گا, یہ مکانات وغیرہ جو بنے ہیں. کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا, ادھر آپ کے رائٹ سائڈ کی طرف آ جائے گا F13, اور لیفٹ سائڈ پہ ابھی جیسے ہم ٹرن لے رہے ہیں تو ادھر آپ کا آ جائے گا F40. تو ابھی ہم لوگ, یہ آپ ایسا سمجھے کہ ابن سینا روڈ کے اوپر ہم لوگ آ گئے ہیں.
अपने सीना रोड जो है ये G11 से होते हुए थ्रू फ्यूचर में G12 से होते हुए इधर इस रोड को कनेक्ट करेगी, और ये रोड आपको स्ट्रेट लेके जाएगी जीटी रोड के साथ कनेक्ट करेगी फ्यूचर में। मैं दिखाऊंगा, उधर थोड़ा सा काम भी हुआ है ऑलरेडी, मतलब रोड की कंस्ट्रक्शन का। और ये लेफ्ट साइड पे आपको वही G14 3 का एरिया, और राइट साइड पे ये जो आपको दरख्त वगैरह और ये रेड कलर की, या आप समझो ये रेड कलर की जो बिल्डिंग वगैरह दिख रही है, तो ये आपका आ जाता है F14 4 का एरिया। तो अभी हम लोग स्ट्रेट जाएंगे, और वो राइट साइड पे आपको दूर अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा कोई मशीनरी वगैरह भी खड़ी, और थोड़ा सा काम हुआ है, कोई थोड़ा बहुत सीधा पतरा किया है इस एरिया को इन्होंने। तो जो जो एरिया इनको खाली मिलता है उसमें तो खैर ये कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट का काम करें। पर मेरी नॉलेज में आया, और फिर देखते भी हैं अभी ऑन द स्पॉट जाके, F15 में जो है काफी लैंड खाली भी है, और उधर डेवलपमेंट का काम थोड़ा बनिस्बत F14 के तेजी के साथ चल रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली जगह जब खाली हो और कब्जा भी हो गवर्नमेंट के पास, तो लाजमी बात है फिर इदारे ने उसमें काम तो करना है, और इसका कॉन्ट्रैक्ट भी जो है एनएलसी के पास है। तो चलते हैं फिर F15 की तरफ, उधर का एरिया थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, और फिर फर्दर प्राइसेस के हवाले से, साइजेस के हवाले से भी डिस्कस करते हैं। तो वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। हाँ, अगर G14 वगैरह के बारे में या G13 वगैरह के बारे में अगर आप लोग वीडियो देखना चाह रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स में मुझे बताइएगा, या किसी और सेक्टर या सोसाइटी के हवाले से अगर आपको कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा जिस सोसाइटी या सेक्टर के हवाले से कमेंट्स में हमें पूछा जाएगा या हमसे रिक्वेस्ट की जाएगी, तो हम भी इंशाल्लाह उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ये भी हमारे लेफ्ट पे जो ये आपको छोटे घर वगैरह दिख रहे हैं, तो ये G14 2 का एरिया है, और ये राइट साइड पे जो ये बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं, तो ये आपका आ जाता है F14 1 का एरिया। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे करके जाएंगे, अभी ये थोड़ा सा हाइट पे हम लोग जाते हैं, तो ये राइट साइड पे आपको एक बाउंड्री वॉल सी बनी हुई दिख रही है। तो ये इनकी एनएलसी की कंस्ट्रक्शन साइट है जो डेवलपमेंट कर रही है F14 और F15 की। और ये लेफ्ट साइड पे जो वो आपको नीचे घर दिख रहे हैं, तो ये G15 3 का सब सेक्टर है। तो थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ, और वो दूर आप लोगों को अगर थोड़ा सा वो एक शेड सा दिख रहा होगा, तो उसके अक्रॉस जीटी रोड आ जाती है। ये रोड जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्ट्रेट आपको लेके जाएगी जीटी रोड की तरफ। और ये राइट साइड पे ये मशीनरी वगैरह, ये जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, ये शेड और ये कंटेनर्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये आपका आ जाता है F15 4 का एरिया, और इसके पीछे का एरिया शुरू हो जाएगा F15 3 का एरिया। तो चलते हैं थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, कैसे पोजीशन है, डेवलपमेंट के क्या स्टेटस है, कितना काम हो चुका है, कौन कौन सी गलियां कट चुकी हैं। क्योंकि काफी टाइम बाद मैं आ रहा हूं, तो मैंने आज सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए जो इंटरेस्टेड हैं F14 और F15 के अंदर, तो उनके लिए एक मैं मुफस्सिल सी वीडियो बना दूं। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इसकी इंस्टॉलमेंट के बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि इंस्टॉलमेंट का क्या तरीकेकार होगा, कैसे आप लोगों ने पेमेंट करनी है टोटल इसकी। तो इसका ऐसा है कि पहले साइजेस आप समझ लो। इसके 3 साइजेस हैं, 35x70 जिसको 10 मरला भी कहा जाता है, और 272 गज भी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो साइज है उसको 40x80 भी कहते हैं, और 12 या 14 मरला भी आप कह सकते हैं, और 356 स्क्वायर यार्ड्स भी कहते हैं उसको। और उसके बाद जो सबसे बड़ा साइज है तो उसको 500 गज, 50x90 उसकी डायमेंशन होती है, और कनाल भी कहा जाता है उसको। तो ये तो हो गए 3 साइजेस। अच्छा, इसमें जो पेड इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के ऑफिस में पेड है, तो 10 मरले पे जो
एक इंस्टॉलमेंट है तो वो 8 लाख रुपए की है, तो 3 इंस्टॉलमेंट के साथ 24 लाख रुपए हो गए। उसके बाद जो 40/80, जिसको 12 या 14 मरले आप कह सकते हो, तो उसमें 10 लाख रुपए की एक इंस्टॉलमेंट है, और उसमें 3 इंस्टॉलमेंट पेड होंगी तो तब ट्रांसफर होगा, अगर पेड नहीं है तो करनी पड़ेंगी। चाहे वो सेलर उसमें पे कर, अगर उसने की होगी तो वो आपने उसको पे ऑफ बैक, उसको वापस दे देनी है, और तब आपके नाम पे ट्रांसफर होगी। अगर उसने नहीं पे की तो आप पे करके अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। और कनाल का जो साइज है 50/90, तो उसमें है 15 लाख रुपए की एक इंस्टॉलमेंट, और 45 लाख रुपए 3 इंस्टॉलमेंट आप लोगों ने देनी है, तो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा प्लॉट। अच्छा, ये प्लॉट पोजेशन नहीं है, मैं एरिया भी अभी आपको दिखाऊंगा। अक्सर लोग वीडियो पूरी नहीं देखते और फिर कॉल करते हैं कि हम इधर घर बना सकते हैं, और ऐसे इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि इसमें 5 मरले का प्लॉट। तो मैंने तो 5 मरले का आपके सामने कोई जिक्र नहीं किया, मैंने वीडियो में, ये वीडियो वो नहीं देखेंगे, वो सिर्फ थंबनेल पे पढ़ के और इररेलेवेंट क्वेश्चंस और ये शुरू कर लेंगे। भाई, आप वीडियो का मकसद ये होता है, ये न्यूज़पेपर नहीं है, ये वीडियो है। आप वीडियो को देखो, समझो कि क्या मैं बात कर रहा हूं, क्या चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, फिर उसके बाद इसके ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। अब 10 मरले का जो प्लॉट है वो अराउंड, आपको मैं डिपेंड ऑन लोकेशन, अच्छा ऐसे भी लोग हैं कि वो कहते हैं अच्छी लोकेशन का ले दो और वो जो नीचे मिनिमम प्रॉफिट है तो उसमें ले दो, तो ऐसा भी नहीं पॉसिबल। इसमें जो अराउंड 10 मरले में प्रॉफिट चल रहा है तो वो कोई 1 करोड़ 5 लाख रुपए से लेके तो 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए नॉर्मल जो स्ट्रीट्स के प्लॉट है उसमें अच्छी कैटेगरी का और थोड़ा सा वर्स्ट लोकेशन जो है उसका प्लॉट मैं बता रहा हूं। अगर डबल रोड का होगा या किसी कॉर्नर होगा, पार्क फेस होगा, तो हो सकता है उसकी प्राइस ज्यादा हो। इसी तरह 12 या 14 मरले जो है उसका जो प्रॉफिट है तो वो अराउंड कोई 1.25 से लेके तो 2 करोड़ रुपए तक भी उसपे प्रॉफिट है। डबल रोड का है, कोई डबल रोड कॉर्नर है, या कोई बहुत अच्छी लोकेशन का है। उसके बाद जो कनाल का है उस पे प्रॉफिट 180 से लेके तो अराउंड 2.5 करोड़ रुपए तक प्रॉफिट चल रहा है। अच्छा, आप लोग अगर प्लॉट ट्रांसफर करवाओगे अपने नाम पे तो जो पेड अमाउंट्स मैंने पहले बताई वो आपने अलग से पे करनी है, जिससे आप खरीद रहे हो या आप बेच रहे हो तो आपको वो अमाउंट अलग से मिलेगी, और ये प्रॉफिट अमाउंट जो मैंने करोड़ या 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ या 2.5 करोड़ बताई है तो ये आपने अलग से पे करना होगा जो सेलर है, या अगर आप बेच रहे हो तो आपको अलग से मिलेगा। ये मैं पूरी तफसील से आप लोगों को समझा रहा हूं। तो ये तो हो गई इसकी प्राइसेस के हवाले से। और हाँ, एक चीज आपने जहन में रखना है कि ये नहीं है कि यही पेमेंट पे आपको बस प्लॉट मिल गया, उसके बाद आप लोगों ने इसकी जो डेवलपमेंट चार्जेस और जो कॉस्ट ऑफ लैंड होगी, तो 10 मरले की रफली आप लोग जहन में रखो अराउंड कोई 1 करोड़ रुपया इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस ये आपको फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी को देने पड़ेंगे, जो आपने 3 इंस्टॉलमेंट लाइक 10 मरले में पे कर दिए हैं। तो वो आपके कट जाएंगे उसमें से, वो ऑलरेडी पेड है। लाइक करोड़ रुपया आपने देना है तो 24 लाख आप दे चुके हैं। बाकी की जो अमाउंट होगी 10 मरले के हवाले से तो वो आप लोगों ने 3 साल के टाइम में देनी है। इसी तरह 12 या 14 मरले का भी सीन होगा और इसी तरह कनाल का भी सिस्टम इसी तरह होगा। तो ये चीज तो अब आप लोगों ने मेरे ख्याल से, उम्मीद है, समझ ली होगी। अब इसके बाद मतलब कोई इस तरह का सवाल करने की गुंजाइश नहीं बचती। अब हम चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं और एरिया देखते हैं कि उसमें कोई डेवलपमेंट भी है या सिर्फ बातें ही चल रही हैं। तो चले, अब चलते हैं जी। तो अभी हम लोग एंटर होते हैं, थोड़ा सा ये एरिया एक्सप्लोर करते हैं F14 का। तो अभी देखें कि क्या सूरत हाल है अंदर, घर वगैरह बने हुए हैं गांव के या कोई निजाम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है। देखते हैं कि कौन कौन सी गलियां कट चुकी हैं, क्या सिचुएशन है।
تو تھوڑا سا مجھے دور سے تو لگ رہا ہے کہ کچھ ایک دو گلیاں انہوں نے کاٹی ہیں، تو بہرحال فردر بھی اندر جائیں گے۔ اچھا، ایک میرے بہت پیارے سے سبسکرائبر ہے، ان کو میرے یہ باہر آلا والے ورڈ سے بڑا اعتراض چلتا ہے، تو اب کیا کروں، بس منہ سے نکل جاتا ہے، تو میں اس کے لیے بھائی آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو میرا یہ ورڈ برا لگتا ہے۔ باہر تو یہ دیکھیں بیچ میں انہوں نے کچھ یہ سٹریٹس وغیرہ، یہ میرے خیال سے اس کی ہے، میں ابھی تھوڑا سا ادھر سے یہ ٹرن لیتے ہیں، تو یہ رائٹ سائڈ پہ یہ آپ کی آ جاتی ہے ساؤتھ سروس روڈ F14 کی۔ تو یہ کچھ تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ کا کام، جہاں جہاں ان کو خالی لینڈ مل رہی تھی تو اس میں انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہوا ہے۔ باقی یہ سامنے ابھی کچھ گھر تو لوگ رہائش پذیر ہیں اس میں گاؤں کے، تو دیکھتے ہیں آگے کیا سچویشن ہے۔ گاؤں میں جانا بھی اس ٹائم پہ تھوڑا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اکثر لوگ ادھر کوئی ویڈیو بنانے آ جائے نا تو ان لوگوں کو تھوڑا سا اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی آپ کیوں ویڈیو بنا رہے ہو۔ یہ سامنے بچے وغیرہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، یہ کوئی سٹریٹس وغیرہ ادھر بھی لیولنگ وغیرہ انہوں نے کر دی ہے، تو جاتے ہیں اب دوسری سائڈ سے کوئی انٹری کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایریا تو میں نے خیر آپ کو دکھا دیا۔ اچھا جی، اب محنت جاری ہے، ابھی ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں F15 کی ایک طرف، F15 4 اور 3 کی طرف جائیں گے کہ ادھر کیا سچویشن ہے۔ یہ جدھر یہ رائٹ پہ آپ لوگوں کو یہ باؤنڈری وال سی بنی ہوئی دیکھ رہی ہے اور یہ مشینری وغیرہ کھڑی ہے، تو یہ گرین بیلٹ کا ایریا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہ رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو یہ گھر دکھ رہے ہیں تو یہ F14 1 کا ایریا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں تھوڑا سا اندر، دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے ڈیولپمنٹ کی، سارے حالات، پرائسز میں نے بتا دی، ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتا دی۔ ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی تاکہ آپ کو ایریا کا بھی آئیڈیا ہو جائے کہ ڈیولپمنٹ کے کیا صورتحال ہے ادھر۔ مشینری وغیرہ تو کافی کھڑی ہے، دیکھتے ہیں کہ اب اچھا ماشاءاللہ انہوں نے یہ جو سروس روڈ ایسٹ آتی ہے F15 کی، تو اس پہ تو کافی انہوں نے کام، جو مجھے دکھ رہا ہے تو کافی کام کھینچ لیا انہوں نے۔ آگے دیکھتے ہیں تھوڑی سی، یہ جو سامنے آپ کو آبادی دکھ رہی ہے تو یہ F15 4 کے اندر ہے۔ اچھا، اکثر لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ جو لینڈ خالی ہے تو وہ فوراً سے ڈیولپ ہو جائے گی، تو خیر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ آبادی ہوتی ہے وہ جلدی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور خالی لینڈ میں اکثر پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ تو خیر وہ زیادہ تر تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ خالی لینڈ جلدی ڈیولپ ہو جائے، پر کبھی کبھار ونس ان بلو مون ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں تھوڑے سے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو یہ ایک روڈ، ڈبل روڈ بنی ہوئی دکھ رہی ہے، تو یہ ہے ایسٹ سروس روڈ F15 کی، اور یہ جس ایریا میں ابھی ہم لوگ ٹریول کر رہے ہیں تو یہ گرین بیلٹ کا ایریا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ ہر سیکٹر کے بیچ میں گرین بیلٹ ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں اب یہ ذرا اس روڈ کے اوپر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا حالات و واقعات ہے۔ تو یہ روڈ سٹریٹ آپ کو لے کے جائے گی اور یہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے F15 4 اور اس کے بعد F15 3 آ جائے گا۔ سرکاری سیکٹر کے صرف یہ دو ہی سب سیکٹر ہیں، کیونکہ دوسرا جو F15 ہے 1 اور 2 تو وہ جموں کشمیر سوسائٹی کے بیچ میں آتے ہیں، کراس دا GT روڈ، اور یہ اسلام آباد کی سائڈ پہ یہ والے دو سب سیکٹر جو FGHA کے پاس ہیں اور سرکاری سب سیکٹرز ہیں۔ تو ویسے یہ پلانٹ وغیرہ بھی، یہ خیر یہ پرائیویٹ پلانٹ ہے، یہ ان کا نہیں ہے، آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ میرے خیال سے
جہاں تک میرا آئیڈیا ہے تو یہ کرش وغیرہ کا جو پلانٹ ہے تو یہ پرائیویٹ کسی کی ملکیت ہے. تو دیکھتے ہیں اندر کافی یہ مجھے تو جو اپنا ایریا دکھ رہا ہے F15 کا، بلکہ F14 کا بھی، یہ 1 اور 2 کا جو ایریا ہے اس میں بھی مجھے کوئی مطلب وہ کم ہی دکھ رہی ہے کہ کوئی ایسے آبادی ہے گاؤں والی. وہ کم ہی لینڈ جو ہے مجھے زیادہ تر بیرل لینڈ نظر آ رہی ہے خالی. یہ اکا دکا یہ لیفٹ سائڈ پہ یہ جو کوئی بلڈنگز وغیرہ کھڑی ہیں تو یہ F15 کے ایریا میں آتی ہیں. ادھر یہ دیکھیں یہ روڈ پہ تو ویسے کافی تیزی سے یہ کام چل رہا ہے. اندر بھی کچھ یہ روڈز وغیرہ بنا رہے ہیں. یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا تو یہ بھی کوئی روڈ انہوں نے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کہ کون سی اسٹریٹس انہوں نے بنائی ہیں. یہ وہ 70 فٹ والی روڈ دکھ رہی ہے اگر آپ میپ پہ دیکھیں گے. G15 کی سائڈ سے اگر آپ آتے ہیں اور انٹر ہوتے ہیں تو یہ 70 فٹ کی روڈز اور پھر اس کے بعد ڈبل روڈز وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو دکھیں گی. تو مجھے جو میں نے جو اپنی آنکھوں سے، کیونکہ ویڈیو میں اگر میں ایک ایک چیز دکھاؤں گا تو وہ کافی لمبی ہو جاتی ہے، تو F14 جو ہے اس میں گاؤں کی آبادی تھوڑی سی زیادہ ہے بنسبت مطلب باقی جو سب سیکٹرز ہیں. 1 اور 2 جو ہے 14 کا اس میں آبادی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے گاؤں کی. اور یہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ سارا ایریا خالی دکھ رہا ہے. F15 مجھے زیادہ تر خالی دکھ رہا ہے. وہ انیشیل سٹارٹ میں جو F15 کا جو اکراس دا نالا جو ایریا ہے اس میں آبادی زیادہ ہے گاؤں کی، اس میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے پرابلم کریٹ ہو سکے، پر بہرحال یہ ایک بہترین آپشن ہے. اچھا جی، امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. وہ تو میں نے پہلے ہی شارٹ کر دیے تھے جو ریلیں دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ ویڈیوز ہوتی نہیں ہے، یہ معلوماتی ویڈیوز ہوتی ہیں. باقی کسی اور سیکٹر یا سوسائٹی کے حوالے سے آپ کی کوئی کوئریز ہو. اور ہاں، ایک چیز تو میں بھول گیا تھا، ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ آپ لوگوں نے لازمی رکھنا ہے، کیونکہ وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہماری جو بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچے گی تو وہ اس کا ذریعہ یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا اگر آپ لوگ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہو. باقی کسی اور سیکٹر میں یا کسی اور سوسائٹی میں آپ کوئی پلاٹ پرچیز کرنا چاہ رہے ہو. اچھا، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں یا صرف ویڈیوز بناتے ہیں. تو ویڈیو صرف میری انفارمیشن کے لیے ہوتی ہے. میرا بیسک کام جو ہے ریئل اسٹیٹ کا ہی ہے. تو کسی بھی سوسائٹی یا سیکٹر میں یا ایتھینٹک جو پراپر جگہ ہے، باقی دائیں بائیں ادھر ادھر کا ہم کام نہیں کرتے. جو فراڈ سوسائٹیز ہیں یا کافی چیزیں، ان کے بارے میں بھی کبھی ویڈیو بنائیں گے. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.